عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، تم لوگ وصال سے بچو۔ عرض کیا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ رات میں مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے، بس تم اتنی ہی مشقت اٹھاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1966۔ عبدالعزیز ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے یزید بن ہاد نے، ان سے عبداللہ بن خباب نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، صوم و وصال نہ رکھو، اور اگر کسی کا ارادہ ہی وصال کا ہو تو سحری کے وقت تک وصال کر لے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، رات کے وقت ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1967۔ جعفر بن عون نے بیان کیا، ان سے ابو المیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عون بن ابی جحیفہ نے، اور ان سے ان کے والد وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان اور ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہجرت کے بعد بھائی چارہ کرایا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کی عورت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پھٹے پرانے حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ پھر ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اس پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہ ہوگے، اور روزہ توڑ دیا۔ رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے لیے اٹھے، اور اس مرتبہ بھی سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، جان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کو حق ادا کرنا چاہیے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1968۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں ابو النضر نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھتا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1969۔ حشام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینہ میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1970۔